صحابیہ ہے، پردے میں ملبوس ہے، حجاب میں ہے. ایک یہودی بچہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، قبیلہ بنی قینقاع ہے، یہودی کہہ رہا ہے یہ چیز میں تجھ کو دوں گا لیکن میری یہ شرط ہے کہ اپنا نقاب اٹھا، اپنا چہرہ بتا. وہ کہنے لگی میں یہ چیز خریدنے آئی تھی، میں اس چیز کو خریدنے سے انکار کرتی ہوں لیکن میں اپنا چہرہ نہیں بتاؤں گی. ہر مسلم ماں اور بہن کو یہ جواب یاد ہونا چاہیے. جو بھی شیطان اور شیطان کا چیلا حجاب اور پردے کے خلاف آواز اگلے اور کچھ کہے اس کو ام خلاد کا جواب دینا چاہیے. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت نہیں مری ہے، میری حیا ختم نہیں ہوئی ہے. ہم کو بھی چاہیے اور خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کو چاہیے کہ ہم غیرت مند بن کر میدان میں آئیں، اللہ کے دین کے علمبردار بنے، پب جی کے علمبردار نہ بنے، لوڈو کے علمبردار نہ بنے، راتوں کو کالا نہ کرے بے حیائی کی کام اور باتوں میں. ہم اسلام کے علمبردار بنے. آج ضرورت ہے نوجوان نسل اسلام کا علم لے کر میدان میں آئے، غیور بنے اور غیرت کا مظاہرہ کرے. جو بھی کسی چیز کے خلاف، اسلام کے کسی حکم کے خلاف آواز بلند کرے، علمی انداز میں اس کا جواب دے. محترم سامعین، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی عزت اور آبرو میں کسی اور کی شراکت داری کو قبول نہیں کرتا. یہ انسان کی غیرت اور اہمیت کے خلاف چیز ہے. ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. کوئی شخص نکاح کر رہا ہے، جس لڑکی سے وہ نکاح کرنے والا ہے وہ لڑکی اس کے لیے موضوع بھی ہے، صحیح بھی ہے. جب نکاح کا ٹائم آیا، نکاح کا وقت آیا، اس لڑکی نے ایک شرط رکھی. شرط یہ تھی کہ میں تم سے نکاح کروں گی لیکن یہ میری شرط ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور 1 گھنٹہ کسی اور کے ساتھ رہوں گی. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور 1 گھنٹہ کسی اور کے ساتھ رہوں گی. یہ جنت کی حور بھی ہو اور جنت کی حور بھی آ کر یہ شرط رکھے، ایک غیرت مند، غیور اور اہمیت رکھنے والا شخص اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کی اہمیت اور غیرت کے خلاف چیز ہے. یہ جو جذبہ ہے اسی کا نام غیرت ہے. غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں خودداری اور بڑائی کا وہ جذبہ، خودداری اور بڑائی کی وہ کیفیت جس کی بنیاد پر انسان کسی اور کو اپنی عزت اور آبرو میں شراکت داری کو غلط سمجھتا ہے. اس کو غیرت کہتے ہیں، اہمیت کہتے ہیں. اسی وجہ سے علماء کرام نے غیرت کی 2 قسمیں کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کچھ غیرت کے جذبات اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور کچھ غیرت کے جذبات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. غیرت کی پہلی قسم ہوتی ہے غیرت محمودہ اور دوسری قسم ہوتی ہے غیرت مذمومہ. اللہ رب العالمین کو جو غیرت پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی شریعت کی پامالی ہو رہی ہو، اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہو، شریعت کے احکام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہو،
اللہ کی حدود میں مداخلت کی کوشش ہو رہی ہو، قرآن اور سنت کو بگاڑنے کا پلان چل رہا ہو، تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، ان کی غیرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہ کرے کہ کوئی اللہ کی حدود میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی جو ہے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ غیرت ہے، پسندیدہ غیرت ہے۔ پھر شریعت کی پامالی چاہے اس کے اپنے گھر میں ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اپنے گھر میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، میرے معاشرے اور سماج میں قرآن اور سنت کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، میرے ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف نبرد آزما ہوا جا رہا ہے، تو اس کی غیرت کو ابال آنا چاہیے، اس کی غیرت کو جاگنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے اور سماج میں، اپنے ملک میں اپنے ہو کی غیر ہو اگر اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو کسی اہل ایمان کے لیے بیٹھنے کا مقام نہیں ہے، سونے کا مقام نہیں ہے، انجوائے کرنے کا مقام نہیں ہے، غفلت میں پڑے رہنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ اپنی اہمیت اور اپنی غیرت کو جگانے کا مقام ہے۔ اور جو اللہ کی شریعت کی پامالی کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن اور سنت کے منہ پر آ رہا ہے، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اسی طرح مقابلہ کرے جس طرح قرن اول کے مسلمانوں نے مقابلہ کیا تھا، قرن اول کے مسلمانوں نے جس طرح مقابلہ کیا تھا اسی طرح وقت آ چکا ہے کہ ہم بھی مقابلہ کریں جب اللہ کی شریعت کی پامالی ہو رہی ہو۔ اور یہ غیرت کا مادہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے، ہاں جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عجیب واقعہ ہے جس سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حمیت اور غیرت کا مادہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں تک رکھا ہے۔ عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں یمن میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریوں کی ریوڑ کی دیکھ بھال کر رہا تھا ایک ٹیلے پر بیٹھ کر۔ میں نے دیکھا اچانک ایک بندر اور بندریا آئے، ایک بندر اور بندریا آئے۔ بندر نے بندریا کے ہاتھ کا ٹیکا لے کر بندریا کے ہاتھ پر سو گیا، اس کے پہلو پر سو گیا۔ جب بندر کو نیند لگی، میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد ایک پست قد، چھوٹے قد کا بندر آیا، نمودار ہوا۔ اس نے بندریوں کو کنکھیوں سے اشارہ کیا، عام زبان میں کہیں گے آنکھ ماری، بندریا کو آنکھ ماری، آنکھ مار کے اشارہ کر کے بندریا کو بلایا۔ کس نے؟ وہ جو پست قد کا بندر آیا۔ بندریا بندر کے پہلو سے نکلی اور اس بندر کے ساتھ چلی گئی۔ اوٹ میں جا کر دونوں نے بدکاری کی، بخاری شریف کی روایت ہے، اوٹ میں جا کر دونوں نے بدکاری کی، اور جب بدکاری کر کے وہ بندریا لوٹ کر آئی اور بندر کے پہلو میں سونے لگی تو بندر ہڑبڑا کے جاگ گیا، گھبراہٹ کے مارے جاگ گیا، اور جب جاگا تو بندر نے جب بو سونگی، بو سے محسوس کیا کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو
تو وہ بندر چیخ پکار کرنے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ جیسے ہی وہ بندر چیخنے چلانے لگا، آس پاس کے بندر آ گئے اور وہ پست قد کا جو بندر تھا جس نے بندریا کے ساتھ بدکاری کی تھی وہ بھاگ گیا۔ جیسے ہی سارے بندر جمع ہوئے، وہ بندر چیختا رہا، چلاتا رہا، یہ بتاتا رہا اس نے میری بندریا نے اور اس بندر نے بدکاری کی ہے۔ تو سارے بندر اس بندر کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سارے بندروں نے اس پست قد کے بندر کو ڈھونڈ کر واپس لایا، اور واپس لانے کے بعد اس بندریا کو اور اس بندر کو گڑھا کر کے سارے بندروں نے سنسار کر دیا، سارے بندروں نے سنسار کر دیا۔ تو مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ غیرت کا مادہ، حمیت کا مادہ جانوروں میں تک رکھا ہے، جانوروں میں رکھا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کیا کہا؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسی غیرت اور اہمیت کے مارے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لوں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ سعد ابن عبادہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لے تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ سعد کی غیرت سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اسی شدید غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری و باطنی فواحش اور بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم غیرت کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمایا، اپنے آخری نبی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، پیدا میں نے کیا ہے، کھلا پلا رہا میں ہوں، ساری صلاحیتیں انسانوں کو میں نے عطا کی ہے، اور وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے گا تیرے بھی تمام اعمال ہم کرٹ ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کی غیرت ہی ہے کہ جس نے شرک کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، آپ نے دعا کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے پھر بھی دعا کی، آپ کو مارا گیا، لولہان کیا گیا، اس کے باوجود آپ نے ان مارنے والوں کے حق میں دعائے خیر کی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب کوئی شخص اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا، اللہ کی حدود کو توڑتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر اس سے بدلہ ضرور لیتے۔ یہ ہمارے نبی کی غیرت ہے، یہ ہمارے نبی کی حمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا،
آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو صحابہ کرام اس کو جھڑکنے لگے، غصہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ فرمایا، رکو۔ اس نوجوان کو اپنے اور قریب بلایا اور بلا کر اس سے غیرت دلائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو کیا چاہتا ہے ذرا بول۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو غیرت دلائی، حمیت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کسی کے لیے بدکاری کی اجازت مانگتا ہے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ بھی ویسا کرے؟ کہ واللہ اے اللہ کے رسول، اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے لیے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے کسی کی ماں ہوگی، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے، کیا کوئی شخص تیری بیوی کے ساتھ ایسا کرے؟ واللہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کسی کی بیوی ہوگی، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے؟ کہنے لگا، واللہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کسی کی بہن ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے تیرے خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہا واللہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، واللہ اللہ کے رسول میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری پھوپھی کے ساتھ ایسی بدکاری کا معاملہ کرے۔ کہا وہ کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو غیرت دلائی، حمیت دلائی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی، اور آخری میں نصیحت کرنے کے بعد، غیرت دلانے کے بعد دعا کی، اور دعا کس انداز میں کی؟ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، جب اللہ کے رسول نے مجھ کو غیرت دلائی، جب اللہ کے رسول نے میری تربیت فرمائی، اور جب اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا فرمائی، پھر کبھی میرے دل میں ایسا غلط خیال نہیں گزرا، ایسا غلط خیال پھر کبھی نہیں گزرا۔ صالح معاشرے کے لیے، صالح سماج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضوابط بتائے ہیں۔ ان اصولوں اور ضوابطوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد غیرت مند ہو۔ قرن اول کے مسلمانوں نے اس نسخے کیمیا کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا تو ان کی زندگی خوشگوار گزری، بہترین گزری۔ اور آج ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بے غیرتی کی زندگیاں ہیں، بے حمیت کی زندگیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا غور سے سنیں ہم اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہوں گے، 3 افراد ہوں گے کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پہلا وہ شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بتایا ہے، وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے 10 دن لیے مارے پھرتی ہے،
وہ ماں جو ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، وہ ماں جب بچے کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، بول نہیں پاتا، اپنے سینے سے اپنا خون پلاتی ہے، وہ ماں جب بچہ بیمار ہوتا ہے رات رات بھر تیمارداری کرتے بیٹھتی ہے، وہ ماں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم پیدا ہو رہے تھے اور تمہاری ماں نے پہلی چیخ ماری تھی تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، وہ باپ جس نے اپنے بال بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، اپنے بال بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیا، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ کڑاکے کی سردی دیکھی، کہ میرے بچوں کو کھلانا ہے، میرے بچوں کو پلانا ہے، ان کا بہترین مستقبل بنانا ہے۔ آج ایسی ناپکار اولاد پیدا ہو رہی ہے، جب یہ جوان ہوتی ہے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ صحیح سلامت ہوتا ہے، یہ وہ ماں باپ جنہوں نے ان کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، وہ ماں باپ کو یہ اولاد کہتی ہے ناپکار ناانجار، تم بڈھے ہو گئے نکل جاؤ یہاں سے۔ سنو ذرا غور سے، اور خصوصاً نوجوان سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا اس شخص کی طرف جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس عورت کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرے گا، اس عورت کی طرف بھی نہیں دیکھے گا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہوگی۔ ہائے ہائے، ان عورتوں کا کیا کہنا ہے؟ دیکھ لو شہروں کی حالت، مردانہ لباس پہن کر جا رہی ہے، کالج جا رہی ہیں برقع پہن کر، جیسے ہی کالج میں پہنچی برقع بستے میں ڈالے اور گھوم رہی ہے جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مردوں کی طرح کپڑے پہن رہی ہے، مردوں کی طرح بال رکھ رہی ہے، مردوں کی طرح اسٹائل مار رہی ہے، مردوں کی طرح جو ہے بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کر دی ہوگی دنیا میں، اللہ تعالیٰ کل آخرت میں اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ سنیں ذرا میری مائیں اور بہنیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا وہ ہوگا دیوس۔ دیوس، دیوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیوس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کی بیوی اور اس کے بچے بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیوی اور بچے فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی میں ملوث ہے، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی اور بچے کو کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دیوس ہے، اور اللہ تعالیٰ کل آخرت میں دیوس کی طرف چہرہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، چہرہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے حجاب اور پردے کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، شیطان اور شیطان کے چیلے روز اول سے
ایسی حرکتیں کرتے آئے ہیں اور ایسی حرکتیں قیامت تک کرتے رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غیرت کو جگائیں. کوئی اگر پردے کے خلاف انگلی اٹھائے تو زیادہ پردہ کرے. کوئی اگر حجاب کے خلاف آواز اٹھائے، انگلی اٹھائے، تو ہماری غیرت گوارا نہ کرے بلکہ زیادہ حجاب کرنے کی کوشش کرے اور کرنے لگائے. کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو روز اول سے چلا آ رہا ہے. یہ چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی عورتوں کو ننگا کر دیا ہے، انہوں نے اپنی عورتوں کو بے حیا بنا دیا ہے. اب بچی ہوئی ہیں وہ پاک دامن مسلم خواتین جو اس گئے گزرے دور میں بھی حجاب پہنتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں. شیطان اور شیطان کے چیلے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری عورتیں برہنہ سڑکوں پر آ رہی ہے، ہماری عورتیں بغیر حجاب کے سڑکوں پر آ رہی ہے، ہماری عورتیں جس طرح فیشنیبل ہو گئی ہے، یہ مسلم خواتین کیوں حجاب پہنتی ہے، کیوں پردہ کرتی ہے، کیوں یہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کو بھی باہر نکالا جائے، ان کا بھی حجاب توڑا جائے، ان کا بھی پردہ جو ہے نیست و نابود کیا جائے. ان کو جلن ہے، ان کو حسد ہے. میں سلام کرتا ہوں ان مسلم خواتین کو جو حجاب پہن کر نکلتی ہے، جو شریعت کی پابندی کرتی ہے، جو با پردہ زندگی گزارتی ہے. ایسی خواتین کے لیے سلام ہے. اور میں کہوں گا ہر مسلمان مرد کو غیور ہونا چاہیے، حمیت والا ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جب وہ بالغ ہو جائے بغیر حجاب کے باہر نہ نکالے، بغیر پردے کے باہر نہ نکالے. کیونکہ قرآن مجید کا بھی یہ حکم ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں جمی رہو اور جاہلیت کے سے بناؤ سنگار کرتی نہ پھرو. حجاب، پردہ یہ مومن مسلم خاتون کا زیور ہے، یہ اس کی پہچان ہے. یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں نا، یہ تو روز اول سے اٹھ رہی ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم غیرت کا مظاہرہ کریں، حمیت کا مظاہرہ کریں. چلیے بتاتا ہوں صحابہ اکرام کیسے غیرت مند تھے، صحابیات کیسی غیرت مند تھی. غزوہ خینقہ ہوا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس میں سے ایک سبب کیا ہے معلوم؟ اس میں سے ایک سبب یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی میدان میں آ رہے ہیں. جی نہیں، یہ میدان میں تو اسی وقت آ گئے تھے جب توحید کا نعرہ اللہ کے رسول نے لگایا تھا. یہ میدان میں اسی وقت آ گئے تھے جب صحابہ اکرام نے توحید کو قبول کیا تھا. یہ میدان میں اسی وقت آ گئے تھے جب صحابیات نے اپنے جسموں کو ڈھانپا تھا. یہ میدان میں اسی وقت آ گئے تھے جب صحابیات نے حجاب پہنا تھا اور اپنے آپ کو پردے میں کیا تھا. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غیرت مند مسلمان، غیور مسلمان، حمیت والا مسلمان ڈرتا اور گھبراتا نہیں. جتنا اس کو آڑ دلایا جاتا ہے، جتنا اس کو ڈرایا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شریعت کا پابند بن جاتا ہے. اور یہ شریعت کا پابند بننا ہی اللہ کی فتح اور نصرت کا ذریعہ بنتا ہے. ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرنے والا ہے. جو شخص اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ اس کو ناکام کر سکتا نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ کرے گا بھی نہیں. قیامت تک نہیں کرے گا. غزوہ بنی قینقاع ہوا، اس کی ایک وجہ کیا تھی معلوم؟ اس صحابیہ کی غیرت تھی، جس غیرت کی بنیاد پر انہوں نے آواز لگائی تھی. آپ نیا مسئلہ سمجھتے ہیں اس کو؟
ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ سوتے شریعت پر ہم چل کتنا رہے ہیں، شریعت کو فالو کتنا کر رہے ہیں. ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کی توحید پر جمے ہوئے کتنے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کتنی کر رہے ہیں. ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اس اسلام کے مطابق زندگی گزار کتنی رہے. سوچنے کا مقام یہ ہے. غالب کرنے والا اللہ ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اگر اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اللہ کا گروہ غالب رہنے والا ہے، کہ ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے. خوف مجھے اور آپ کو اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کو فالو کر رہے کہ نہیں کر رہے. ایک خاتون نکلی، غریب گھرانے کی تھی، ایک صحابیہ نکلی دودھ بیچنے کے لیے. کیا شان تھی دیکھو ان کی بھی. دودھ بیچنے کے لیے غریب صحابیہ اپنے گھر سے نکلی، لیکن باپردہ ہو کر نکلی. پردے کا حکم آ چکا تھا، پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلی. قبیلہ بنی قینقاع میں پہنچی. دودھ جب پورا بک گیا، ایک یہودی لوہار تھا، اس کی دکان پر وہ خاتون گئی کسی کام کی وجہ سے، کوئی چیز خریدنے کے لیے. جب اس نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے، یہ مکائی پہلے بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے. پورا ماحول ان کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے حامل ہے نا. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے. یہ شریعت کو جانتی ہے، لیکن جب انہوں نے شریعت میں ٹیڑھ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ. جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وہ ٹیڑھ جب سے اب تک اور قیامت تک چلتی رہے گی. اس کو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. اس یہودی بچے نے کہا میں یہ چیز دوں گا لیکن اپنا چہرہ بتاؤ. اس صحابیہ کی غیرت کو ابال آیا. اس صحابیہ نے، غریب صحابیہ، مالدار بھی نہیں، غریب صحابیہ ہے، پردے میں ملبوس ہے، حجاب میں ہے. ایک یہودی بچہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، قبیلہ بنی قینقاع ہے، یہودی کہہ رہا ہے یہ چیز میں تجھ کو دوں گا لیکن میری یہ شرط ہے کہ اپنا نقاب اٹھا، اپنا چہرہ بتا. وہ کہنے لگی میں یہ چیز خریدنے آئی تھی، میں اس چیز کو خریدنے سے انکار کرتی ہوں لیکن میں اپنا چہرہ نہیں بتاؤں گی. صحابیہ کی حمیت دوڑنے لگی. تو اس یہودی بدبخت نے کیا معلوم، باتوں باتوں میں اس خاتون کے ازار کو کوئی چیز باندھ دیا باتوں باتوں میں. اور جب وہ پلٹ کر جانے لگی تو اس طرح ازار برقعے کے ساتھ کھینچا کہ وہ ننگی ہو گئی، برہنہ ہو گئی. اور جب وہ برہنہ ہوئی تو اتنی غیرت آئی اس صحابیہ کو، اتنا غم ہوا، اتنی اہمیت جاگی. وہ صحابیہ غیرت کے مارے، خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی. اس قبیلے میں ایک نوجوان، ینگ نوجوان تھا جس نے یہ سنا کہ کوئی مسلمان خاتون مجھ کو آواز دے رہی ہے. وہ دوڑتا ہوا گیا، دیکھا ایک یہودی بچہ ایک خاتون کی بے عزتی کر رہا ہے، اہمیت کو تار تار کر رہا ہے، غیرت کو تار تار کر رہا ہے، برہنہ کر چکا ہے. اس نوجوان کو اتنی غیرت آئی اس نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا. نیا مسئلہ ہے. ضرورت اس بات یہ کہ ہم اپنی حمیت و غیرت کو جگائیں ذرا. دین کے تئیں ہم غیور بنے. اللہ تعالیٰ نے جو توحید کی امانت ہم کو دی ہے اس توحید کی امانت کا ہم حق ادا کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے چڑھائی کی اور بنو قینقاع کو کھدیڑا.
مدینے سے باہر آپ نے جو ہے ان کو لے جا کر پھینک دیا، تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سختی کے ساتھ حجاب اور پردے کی پابندی کریں، اور جو خواتین نہیں کرتی، مردوں کو چاہیے، ان کی غیرت کو چاہیے، ان کی حمیت کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو حجاب کی پابندی کرائے، ان پر نگاہ رکھے اور دیکھے کہ وہ حجاب اور پردے کی پابندی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، کیا بازاروں میں سے گھوم رہی ہے۔ صحابہ اکرام کی حمیت کیسی تھی، ان کی غیرت کیسی تھی معلوم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار میں نکلے، جب انہوں نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد مل کر چل رہے ہیں، یا بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی تک خبر پہنچی کہ بازاروں میں عورتیں اور مرد جو ہے جمگٹھا ہو کر بھیڑ بنا کر چل رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کیا مر چکی ہے کیا؟ تمہاری عورتیں، میں نے سنا ہے بازاروں میں بھیڑ میں مردوں کے ساتھ چلتی ہے، جس کے اندر غیرت نہیں، حضرت علی فرماتے اس کے اندر بھلائی نہیں، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر بھلائی نہیں۔ یہ پردہ، یہ حجاب، یہ تو عورت کی، مسلم خاتون کی شان ہے۔ نازک ترین حالات میں بھی صحابیات نے ایسا غیرت کا نمونہ پیش کیا ہے، حمیت کا نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جنگ میں بیٹا شہید ہو گیا، جنگ میں بیٹا شہید ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے، باپردہ ہو کر آئی، بیٹا شہید ہو چکا ہے، ماں کی غیرت دیکھو، ماں کی حمیت دیکھو، ماں کا صبر دیکھو، اللہ کے رسول کے پاس باپردہ ہو کر آ رہی ہے۔ آج ہماری عورتیں دیکھ لو، بچہ فوت ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا دوپٹہ کدھر ہے اور کپڑے کدھر جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور منہ سے کیا کہہ رہی ہے۔ کچھ خواتین تو ایسی بھی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اٹھا لیا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے قانون کے تحت اس نے اپنے برگزیدہ نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ میری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ میری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ ان کی غیرت دیکھو اور آج ہماری غیرت دیکھو، موازنہ کرو ذرا، میں اور آپ ذرا دیکھیں۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہہ دیا، اے ام خلاد، تمہارا لڑکا شہید ہوا ہے اور تم باپردہ ہو کر آئی ہو، برقع پہن کر آئی ہو، نقاب ڈال کر آئی ہو۔ ام خلاد کا جواب سنیں، اور میں کہوں گا ہر مسلم ماں اور بہن کو یہ جواب یاد ہونا چاہیے، جو بھی شیطان اور شیطان کا چیلا حجاب اور پردے کے خلاف آواز اگلے اور کچھ کہے، اس کو ام خلاد کا جواب دینا چاہیے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے کہا، اے اللہ کے رسول کے صحابی، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت نہیں مری ہے، میری حیا ختم نہیں ہوئی ہے، میری حیا ختم نہیں ہوئی ہے، میری غیرت نہیں مری ہے۔ عراق کا شہر ہے اموریہ، عراق کا شہر اموریہ ہے۔ معتصم کا دور خلافت ہے۔ ہم کو بھی چاہیے اور خصوصاً ہمارے نوجوان نسل کو چاہیے کہ ہم غیرت مند بن کر میدان میں آئیں، اللہ کے دین کے علمبردار بنے، پب جی کے علمبردار نہ بنے، لوڈو کے علمبردار نہ بنے، راتوں کو کالا نہ کرے بے حیائی کی کام اور باتوں میں۔
ہم اسلام کے علمبردار بنے. آج ضرورت ہے نوجوان نسل اسلام کا علم لے کر میدان میں آئے, غیور بنے اور غیرت کا مظاہرہ کرے. جو بھی کسی چیز کے خلاف, اسلام کے کسی حکم کے خلاف آواز بلند کرے, علمی انداز میں اس کا جواب دے. صحیح ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اموریہ ہے ملک عراق کا شہر ہے. ایک وقت وہ بھی تھا دیکھو, اور ایک وقت یہ بھی ہے. ہمارے حصے میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے, اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے, یہ مسلکی تعصبات میں پڑھنے کا نتیجہ ہے. معلوم ہے آپ کو, جب تاتاری عراق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے, ذرا غور سے سنیں, آج ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے, ٹوپی پہن کر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. جب تاتاری اللہ کا عذاب بن کر عراق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے, تو مسلمانوں کے مذہبی رہنما اور عوام کس مسئلے میں پڑے تھے معلوم؟ کہ تشہد میں شہادت کی انگلی کتنی اٹھانا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تاتاری اللہ کا عذاب بن کر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عراق کو تباہ و برباد کر دیا, اور آج بھی ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم امت مسلمہ ہیں, قرآن و سنت کی حامل امت ہے. قرآن و سنت کو تھام کر, ہر طرح کی بے راہبی سے نکل کر, ہر طرح کے شرک و بدعت سے نکل کر قرآن و سنت کو تھامنے کا وقت آ گیا ہے. ہم سب مل کر غیور بنیں گے, حمیت ہم اپنے اندر پیدا کریں گے, انشاءاللہ کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. صفیں مضبوط کرنے کا وقت ہے یارو, گھر سے لے کے تو دلی تک اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا وقت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. عراق کا شہر اموریہ ہے. ایک مسلم خاتون کو ایک رومی کتے نے ننگا کر دیا, برہنہ کر دیا. اس خاتون کو اتنی غیرت آئی کہ وہ صدا لگانے لگی, واہ معتصمہ, اے معتصم تو کہاں ہے؟ حوا کی بیٹی کو تار تار کیا جا رہا ہے, مجھ کو اس رومی کتے نے ننگا کر دیا ہے. ایک مسلمان نے صدا سنی اور وہ دوڑتا ہوا گھوڑا لیا اور معتصم کے پاس گیا, اور معتصم کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو ایک مسلمان خاتون کے ساتھ ایک رومی کتے نے ایسا ایسا کیا ہے. معتصم بیٹھا ہوا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو کر تاریخی قسم کھائی اور کہنے لگا, جب تک میں اس مسلمان عورت کو انصاف نہیں دلاؤں گا, جب تک غسل جنابت نہیں کروں گا, جب تک غسل جنابت نہیں کروں گا. ویسے ہی فوج لے کر آیا, فوج لے کر آ کے عراق پہنچا, عراق کے شہر اموریہ پہنچا. اموریہ پہنچنے کے بعد اس رومی کتے کو پکڑا اور اس کو سزا دی اور اس خاتون کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگا, آج تو جو بولے گی اس کو سزا ملے گی. ضرورت ہے اس غیرت کی, اس حمیت کی, ورنہ دین تو آسان ہے یارو, دین مشکل نہیں ہے. دین ہم نے مشکل بنا دیا ہے, ہم نے اس کو جو اتنا ہارڈ بنا دیا ہے. تو وقت تقاضا کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر غیرت کی چنگاری سلگائے, حمیت کی چنگاری سلگائے اور قرآن و سنت کے قریب آئے, اپنے اہل و عیال کو لانے کی کوشش کرے, اپنے معاشرے اور سماج کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کرے, اور جو مسئلہ بھی شیطان اور شیطان کے چیلے اٹھائے سب مل کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا مقابلہ کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. یہ تاریخ گواہ ہے, تاریخ ہم کو بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بتاتی ہے, صحابہ اکرام کی پوری سیرت بتاتی ہے. بس آخری واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یار غار
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی محلے سے گزر رہے، ایک یہودی نے ان کو دیکھ کر ٹو مار دیا، جیسے یہ مار رہے ہیں، ٹو مار دیا، اور کیا کہنے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر؟ اللہ فقیر نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ صدقہ و خیرات مانگتا ہے، ہمارا اگر تم ہوتے تو بولتے رہتے، چلتے رہتے، نکل جاتے، کوئی اخلاقی جواب بھی نہیں دیتے، لیکن وہ ابوبکر صدیق تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی بچے کا یہ بات سنی، یہ طنز سنا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے، توحید کی اہمیت جاگی، غیرت جاگی، اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر چور چور ہوتا ہے، چوری کر کے بھی سینہ زوری کرتا، کل بھی فطرت تھی، آج بھی فطرت ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ ہاں، جب حضرت ابوبکر صدیق نے مارے تو روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گیا، ہے نا، کمال کی بات۔ ذرا سمجھو ذرا ان چالوں کو، اللہ کے رسول کے پاس روتا ہوا گیا اور جا کر کہنے لگا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بلا وجہ مجھے تھپڑ مار دے؟ کہا کس نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا تمہارے دوست ابوبکر نے مارا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب اللہ کے رسول عدل و انصاف کے علمبردار تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے یار ابوبکر کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر انصاف یہ تقاضا کرتا ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ تم نے یہودی کو تھپڑ مارا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو حق پر ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ خوف نہیں کھاتا، وہ بے غیرت نہیں ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، لیکن پوچھو کیوں مارا ہے؟ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا اس نے میرے رب کو گالی دیے۔ کہا بات تو صحیح ہے لیکن گواہ پیش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گواہ پیش کرو۔ کہا اللہ کے رسول اس محلے میں اس یہودی بچے اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھا، میرے ابوبکر نے میری توحید کی اہمیت میں آ کر، غیرت میں آ کر اس یہودی بچے کو تھپڑ مارا، میں نے سنا ہے۔ ابوبکر کیوں؟ ابوبکر کو کہ اس نے مجھ کو کیا کہا ہے؟ تو ہم کو وقت تقاضا کرتا ہے جاگے، اپنی اہمیت کو جگائے، اپنی غیرت کو جگائیں، بیکار کے مسئلوں میں، بیکار کی باتوں میں، بیکار کے بحثوں میں پڑھنے کے بجائے آئیے قرآن کی طرف، آئیے اللہ کی دین کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کے دین کی طرف، دوڑو اللہ کے دین کی طرف۔ وقت تقاضا کر رہا ہے، میں اور آپ اگر اللہ کے دین کی طرف قول اور عمل سے دوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے فتح ہمارے حصے میں آئے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے غیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس اخلاص کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ آپ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو غیور مسلمان بنا دے، قرآن و سنت کے معاملے میں، تیرے اور تیرے نبی کے معاملے میں، تیرے دین کے معاملے میں ہم کو غیرت مند بنا دے، ہر طرح کے اختلاف سے نکل کر قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم کو اپنے گھروں میں، بازاروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ملک میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔